گزشتہ جمعہ ہم نے وضو کے فضائل سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم غسل کے فضائل اور ضروری مسائل ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 6 آیت نمبر 6 سورۃ المائدہ۔ اللہ اپنے مقدس بابرکت پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو، فَاطَّهَّرُوا، تو خوب ستھرے ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی ضرورت ہو تو ستھرے ہو جاؤ، نہا لو، پاک صاف ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو۔ اگر بیمار ہو، نہا نہیں سکتے، پانی بیمار کو لگے تو بیمار کو تکلیف ہوگی، یا سفر میں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا، أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان صورتوں میں پانی نہ پایا۔ پانی ہو تو انسان پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس پانی میسر نہیں ہے، سفر میں ہے، پانی میسر نہیں ہے، بیمار ہے، پانی سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، یا اپنی بیوی سے قربت حاصل کیا، غسل فرض ہو چکا، پانی نہیں ہے، تو ان صورتوں میں کیا کرے؟ اللہ کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان صورتوں میں پانی نہ پایا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اگر پانی نہ ملا ان صورتوں میں تو تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نہیں چاہتا، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ہو، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم بیمار ہو، پانی تمہیں تکلیف دے رہا ہے نہانے سے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں حکم نازل کر کے تم نہانا ہی ہے، نہیں، سفر میں ہو، پانی نہیں مل پا رہا ہے، اللہ یہ تم پر تنگی نہیں ڈالتا، مصیبت نہیں ڈالتا کہ تمہیں غسل کرنا ہی ہے پانی سے۔ اگر میاں بیوی سے مجامعت کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، پانی نہ مل سکا، ان صورتوں میں اللہ کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ جب اللہ نے کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو ان صورتوں میں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا تم پر کچھ تنگی رکھے۔ آگے ارشاد فرماتا ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم، ہاں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم احسان مانو۔ قرآن مقدس کی آیت پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے غسل جس پر فرض ہوتا ہے اسے غسل کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا۔ اب ذرا غور کریں تیمم کسے کہتے ہیں۔ تیمم میں
کتنے فرائض ہیں؟ یاد رکھیں تیمم میں 3 فرائض ہیں، تیمم میں 3 فرض ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو ان صورتوں میں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ تیمم میں 3 فرض ہوئے۔ پہلا فرض ہے نیت کرنا، دوسرا فرض ہے چہرے کا مسح کرنا، تیسرا فرض ہے دونوں پیر ٹخنوں تک مسح کرنا۔ اب ذرا غور کریں، یہ تو معلوم ہوا کہ تیمم پانی نہ ملنے کی صورت میں انسان کر سکتا ہے، اور جس پر غسل فرض ہو جائے اسے غسل کرنا، پانی میسر ہو تو پانی کے ساتھ پانی سے وہ غسل کرے۔ جب ہم کسی مسلمان کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، ایسے بھی انسان ہیں جو کہتے ہیں حضرت ہم پاک نہیں، کہتے ہیں نا، سنیں آپ بھی، جب ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز کے لیے چلو بھائی اذان ہو چکی ہے، تو کہتے حضرت پاکی نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہو کر یہ کہتا حضرت پاکی نہیں ہے، اب اس کے اوپر غسل فرض ہے کیا ہے پتہ نہیں، جب وہ ناپاک ہے، اس کی پاکی نہیں ہے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کو ہاتھوں سے چھو نہیں سکتا، جب تک گھر میں رہے گا رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل تک نہیں ہوں گے۔ انسان کہے مجھے پاکی نہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ آئیے حدیث پاک کھولتے ہیں، صحیح مسلم ہے، کتاب الطہارہ ہے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، طہارت حاصل کرنا نصف ایمان ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں پاکی ہی آدھا ایمان ہے، جو ہمارا ایمان ہے اس ایمان کا آدھا حصہ پاکی میں رکھا گیا۔ ہمیں بتایا گیا جب بھی کسی پر غسل فرض ہو جائے یا غسل واجب ہو جائے، ایسے وقت میں اول وقت میں جا کر وہ انسان غسل کرے، اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد نماز عبادات ریاضت میں لگ جائے۔ غسل ہی اہم چیز، کسی کا غسل نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے فرائض غسل کتنے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے غسل میں کتنی چیزیں ہیں، اب اسے کچھ معلوم نہیں، گیا بس پانی اوپر سے ڈالا، صابن لگا کر باہر نکل گیا اور کہا میں فریش ہو گیا، میں غسل کر چکا ہوں، اب اس کا غسل صحیح نہیں ہے۔ نماز کے لیے آیا، وضو کیا، وضو جتنا بھی بہتر کر لے وضو مکمل نہیں ہو سکتا۔ نماز 2 رکعت یا 4 رکعت 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پڑھے، یا اللہ توفیق دے تو سارا قرآن نماز میں پڑھ لے، اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مین چیز ہے نماز کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے غسل۔ اگر غسل صحیح نہیں ہے، اب اس کا غسل صحیح نہیں تھا، اب وہ وضو کر رہا ہے، وضو قبول نہیں ہوگا، اب مسجد میں داخل ہوگا تب بھی وہ گناہ حاصل کر رہا ہے، اب لمبی لمبی نمازیں پڑھتا رہے، چاہے قرآن کی پوری تلاوت کر لے وہ انسان نماز میں 2 رکعت 4 رکعت میں، یا پوری رات عبادت میں مصروف رہے، اس کا غسل نہیں ہوا تو وضو بھی صحیح نہیں، اس کی نمازیں بھی درست نہیں ہوئی۔ تو اہم چیز ہے غسل، اگر غسل ہمارا صحیح ہے تب ہم وضو کریں، تو وضو کامل وضو کیا، پھر اس کے بعد نماز ادا کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کامل وضو کر کے نماز پڑھتا اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا۔ جمعہ میں ہم نے اس حدیث کو سنا، کامل وضو کر کے جو انسان 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت حاصل کرنا نصف ایمان۔ سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، سب کے پاس الحمدللہ گھر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ ہر ایک کے پاس گھر ہے، کرائے کا ہو یا ذاتی ہو، اور بہت سارے احباب کے پاس ذاتی دکانیں بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ چلے گئے گھر کے پاس، دکان کے پاس، اب آپ چابی لے جانا بھول گئے، گھر میں تالا لگا ہوا ہے، دکان پر تالا لگا ہوا ہے، آپ چابی لینا بھول گئے، تو کیا آپ گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ دکان کے اندر بغیر چابی کے داخل ہو سکتے ہیں ڈور اوپن کیے؟ نہیں، اس لیے کہ تالا اوپن کرنے کے لیے
چابی کی ضرورت ہے. اگر چابی نہیں ہے تو انسان نہ گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے بند گھر کے اندر، نہ بند دکان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اب سنیں، دنیا کا ماحول یہ ہے، چابی نہیں ہے تو ہم داخل ہو نہیں سکتے. ایسے ہی نماز جنت کی کنجی ہے. جب جنت کے پاس ہم چلے جائیں، اگر ہمارے پاس نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس چابی نہیں ہے. میں اپنی زبان ہوگی لیکن حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شرح جامع ترمذی ہے، جلد اول ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان جابر ابن عبداللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے. جنت کی کنجی نماز ہے، کی چابی نماز ہے. تو اسی لیے بتایا گیا، انسان خواہش کرتا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. ارے انسان، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں اپنے فضل سے کرم سے جنت میں داخل کر دے، لیکن چابی بھی چاہیے داخل ہونے کے لیے. تو وہ چابی کون سی ہے؟ نماز چابی ہے. تو ہمیں چاہیے جب تک دنیا میں رہے آخر سانس تک ہم نماز پڑھتے رہے، اس لیے کہ نماز جنت کی چابی ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی طہارت ہے. نماز کی کنجی طہارت ہے. اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کی کنجی طہارت ہے. اب بغیر طہارت کے ہم نماز پڑھنا چاہیں تو نماز نہیں ہو. تفسیر خزائن العرفان میں یہ بتایا گیا، جو انسان غسل فرض ہونے کے باوجود جان بوجھ کر وہ انسان عبادت کرتا ہے تو اس نے کفر کیا ہے. جان بوجھ کر اس کے اوپر غسل فرض ہے، اس کے باوجود بھی جانتا ہے کہ مجھ پر غسل فرض ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان نماز پڑھے یا قرآن شریف کو ہاتھوں میں لے کر پڑھنا شروع کر دے. علماء فرماتے ہیں کوئی انسان غسل فرض ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس نے کفر کیا. نماز کے لیے طہارت ایسی بری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں. محترم، اس کو ہم نے سنا. اب طہارت جو ہم سن رہے ہیں، طہارت کیا ہے؟ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک طہارت صغرا، دوسری طہارت کبریٰ. طہارت صغرا وضو ہے. طہارت صغرا کسے کہتے ہیں؟ طہارت صغرا وضو، اور طہارت کبریٰ غسل. اب پھر آگے بتایا گیا جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حد سے اصغر کہتے ہیں. جن چیزوں سے وضو لازم ہوتا ہے اس کو حد سے اصغر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان کو حد سے اکبر کہتے ہیں. سے اصغر جن چیزوں سے وضو لازم ہوتا ہے، حد سے اکبر جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. حد سے اصغر کون کون سی چیزیں ہیں؟ نواقض وضو توڑنے والی چیزیں. وہ کون سی ہیں جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہار شریعت حصہ دوم ہم دیکھیں تو اس میں ساری چیزوں کو بیان کیا گیا کہ نواقض وضو کتنے ہیں. اب مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں، کوئی انسان پیشاب کے لیے گیا، وضو ٹوٹ گیا. کوئی انسان ہو گیا، گہری نیند میں چلا گیا، اب بیدار ہوا تو وضو ٹوٹ گیا. کوئی ہوا خارج کیا تو وضو ٹوٹ گیا. مزی نکلی، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد کیڑا مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلا تو اس صورت میں بھی وضو جاتا رہا. کوئی انسان منہ بھر خے کیا
کیا اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وضو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں، وضو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ اب نواقض وضو کو ہم نے سنا، حد سے اکبر جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے کے بعد غسل فرض ہو جانے کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، اوپنلی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، شریعت میں ان چیزوں میں بھی شرم نہیں ہے۔ اگر شرما کر انسان رہ گیا، ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا ساری زندگی۔ مجامعت کیا، بیوی سے صحبت کیا، صبح شرماتا ہے مسئلہ پوچھنے سے، کیا کرے گا؟ شرماتے شرماتے نہ اس کا غسل ہو رہا ہے، نہ اس کی نمازیں ہو رہی ہے، ساری زندگی شرما شرما کر اپنی نمازوں کو، عبادت کو، ریاضت کو، سب کو برباد کر رہا ہے۔ شریعت میں ان چیزوں میں بھی شریعت میں شرم نہیں ہے، بلکہ مسئلہ پوچھا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الطہارہ جو کھول کر دیکھنا دیکھ لیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جب ظاہر ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ہمیں سلیب کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، آپ بتائیں کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں جب ہو جائے تو اس وقت میں وہ غسل کر لے، اسی وجہ سے ماں کی شکل کا بچہ ہوتا ہے۔ اب آئیے، میں نے کہا غسل توڑنے والی چیزوں میں ایک چیز ہے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، غسل فرض کر دیتا ہے۔ کوئی نوجوان رات میں سویا، غلط خواب کی وجہ سے احتلام ہو گیا، اب اس پر غسل کرنا فرض ہو گیا ہے، بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تم۔ اب پھر اس کے بعد کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کیا، صحبت کیا، غسل ٹوٹ گیا، غسل کرنا فرض ہے ان صورتوں میں۔ اب یہ احمقانہ سوال کیا جاتا ہے، احمقانہ سوال کیا جاتا ہے، حضرت منی تو 4-5 قطرے نکلتے ہیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، پیشاب میں تو اتنا پیشاب انسان کرتا ہے، اس سے غسل فرض کیوں نہیں ہوتا؟ میں آیا سوال، وہ سوال کیا کرتا، احمقانہ سوال ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت منی اگر شہوت کے ساتھ نکلی تو 4-5 قطرے نکلی، اب پیشاب کیا تو پیشاب اتنا کیا، 3-4 قطرے کہاں، پیشاب کہاں، یہ 3-4 قطرے نکلے تو غسل فرض ہو گیا، اب پیشاب کیا تو غسل فرض نہیں ہوا بلکہ صرف وضو ٹوٹا ہے۔ اب محترم سامعین، اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا غسل فرض کرتا ہے۔ پیشاب انسان کرتا ہے، شہوت نہیں ہوتی اس کے پاس، بغیر شہوت کے ساتھ انسان کرتا ہے تو معلوم ہوا غسل اس وقت فرض ہوتا ہے جب شہوت کے ساتھ منی اس کی خارج ہوتی ہے، عضو تناسل سے جدا ہوتی ہے، تو محترم سامعین اس صورت میں غسل فرض ہوتا ہے، پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے اور منی کے خارج ہونے سے غسل ٹوٹتا ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنا۔ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، کلی صرف پانی لے کر پھونکنا نہیں ہے بلکہ پانی اندر لیے داڑھوں کی جڑوں تک پہنچے، لیفٹ میں، رائٹ میں، اوپر نیچے اچھی طریقے سے پانی کو پہنچاؤ۔ پانی پہنچانے سے پہلے کوئی پان کھانے کا عادی ہو تو پان اگر لگا ہوا ہو دانتوں کی کھڑکیوں میں اس کو نکالے، اگر گوشت کھایا تھا اس کے ریشے باقی ہیں ان ریشوں کو نکالے، یا اور کوئی چیز کھایا تھا چبایا تھا دانتوں کی سوراخوں میں رہ گئی ہے وہ چیز، اس چیز کو پہلے نکالے، پھر اس کے بعد
اچھے طریقے سے وہ غرارہ کرے اور کلی کرے. پہلا فرض ہوا کلی کرنا، دوسرا فرض ہوا ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہوا سارے بدن پر پانی بہانا. پانی اس طرح بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے. اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوگا، اس لیے جو غسل میں فرض تھا وہ فرض چھوٹ گیا. اتنا غسل کتنے فرض ہیں؟ اب غسل تو فرض ہوا، اب غسل کرنا سنت بھی ہے. غسل کرنا سنت کب ہے؟ غسل کرنا جمعہ کے دن سنت ہے، عید الفطر کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا سنت ہے، عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے. اب ہم نے سنا غسل فرض کب ہوتا ہے، ہم نے سنا غسل کرنا سنت کب ہے. اچھا، انسان گرمی کے موسم میں گرمی جب بھی لگتی ہے موقع ملا تو غسل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے گھروں میں یہ عادت ہے کہ ہر دن وہ غسل کرتے ہیں. تو کیا روزانہ غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا ہے یہ؟ تو اس کو بھی بتایا گیا کہ غسل کرنا کب مستحب ہے. غسل کرنا شب برات کی رات آئی جو غسل کرتے ہیں یہ مستحب ہے. شب قدر کی رات آئی غسل کرتے ہیں مستحب ہے. میلاد النبی حضور کی ولادت کا وقت آیا یا دن آیا، اب ہم کسی محفل میں جانا چاہتے ہیں، غسل کر رہے ہیں تو انسان گناہوں سے توبہ کہ یا اللہ آج کے بعد سے میں گناہ ہرگز نہیں کروں گا، تو اس وقت بھی غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. پھر نیا کپڑا کوئی پہننے والا ہے، پہلے نہا لیا جا کر غسل کر لیا، یہ مستحب ہے. ایسے بہت سارے مستحبات ہیں جو غسل کرنے میں ہیں. محترم سامعین، غسل کرنا مستحب بھی ہوتا ہے. اب ان تمام چیزوں کو ہم نے سنا. غسل کرنے میں سنتیں بھی ہیں، غسل کرنے میں بہت ساری سنتیں ہیں. انسان غسل کی نیت کرتا ہے، یہ سنت ہے. دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھلتا ہے، یہ سنت ہے. استنجا کی جگہ صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، یہ بھی سنت ہے. بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس نجاست کو دور کرتا ہے، یہ بھی سنت ہے. نماز جیسا وضو کرتا ہے، یہ بھی سنت ہے. بدن پر تیل کی طرح پانی اچھی طرح سے لگاتا ہے، ملتا ہے پانی کو تاکہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے، یہ بھی سنت ہے. اور غسل خانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرنا اور نہ کوئی دعا پڑھنا، یہ بھی سنت. بہت سارے احباب غسل خانے میں جاتے ہیں تو آواز بھی آتی ہے، غسل کرتے کرتے بھی اشہد اللہ اشہد اللہ ہوتا ہے نا، دعا پڑھنا شروع کر دیتے. کوئی غسل خانے میں ہے تو زور زور سے دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے. غسل خانے میں نہ تو قرآن کی تلاوت کی جائے نہ تو کوئی دعائیں پڑھی جائے. جب بیت الخلا جائیں تو بیت الخلا میں بھی نعت گنگنانے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، دعائیں پڑھنے سے منع کیا گیا. اس لیے کہ غسل خانہ، اس لیے کہ بیت الخانہ یہ قرآن کی تلاوت کرنے کی جگہ نہیں ہے، دعائیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مساجد ہے، پاک جگہوں پر اللہ کا ذکر ہم کر سکتے ہیں. تو بتایا گیا غسل کرنے میں بس نیت کر لے دل میں کہ یا اللہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں یا غسل مستحب کر رہا ہوں، جو بھی غسل کرنا ہے غسل کی نیت کر لے. یا اللہ میں اس غسل کے ذریعے سے میں پاک و صاف ہونا چاہتا ہوں، نیت کر لے. پھر اس کے بعد آخر تک غسل کر کے نکل جائے باہر. قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتا. اب محترم سامعین، اب پھر سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں مثال کے طور پر جمعہ کا دن آیا، جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ آپ بھی جواب دیں، آپ سن رہے ہیں. غسل کرنا گزشتہ خطابات میں ہم نے سنا واجب بھی ہے، سنت بھی ہے. جمعہ کا دن غسل کرنا سنت ہے. جمعہ کے دن ہی عید الفطر کا دن بھی آ گیا یا عید الاضحیٰ کا دن آ گیا تو غسل کرنا سنت. 2 غسل ہو گئے، ایک جمعہ کا غسل ہو گیا، ایک عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا غسل ہو گیا. تیسرا غسل صحبت کیا بیوی سے، غسل فرض ہو گیا. یا کسی نوجوان کو احتلام ہوا، غسل فرض ہو چکا.
تین غسل ہے تو تینوں غسلوں کو ہم الگ الگ کر کے غسل کریں گے، الگ الگ کریں گے، یا ایک ہی غسل میں نیت کر لینے سے کافی ہے؟ تو بہار شریعت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، جس پر چند غسل ہو، مثلا جمعہ کے دن کا غسل ہو، غسل جنابت ہو، غسل عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو، سب کی نیت سے یہ غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا، سب کا ثواب نیت کر لیں گے، غسل جنابت بھی کر رہا ہوں، غسل عید الفطر بھی کر رہا ہوں، غسل جمعہ بھی کر رہا ہوں، تینوں غسل کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اب حالات کیا ہوتے جا رہے؟ حالات حاضرہ، انسان رات میں ناپاک ہوا، غسل فرض ہوا، اب دن میں کب اٹھتا ہے بندہ یا بندی؟ جو نمازوں سے غافل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ 10 بجے انہیں غسل فرض ہو چکا، مجامعت کرنے کے بعد، صحبت کرنے کے بعد، احترام ہونے کے بعد غسل فرض ہو چکا۔ انسان کب اٹھ رہا ہے؟ 10 بجے اٹھے گا یا 11 بجے اٹھے گا، اٹھ کر کیا کرے گا؟ غسل کرے گا، پھر اس کے بعد باہر نکلے گا اپنے ضروری کام سے۔ تو محترم سامعین، اس طریقے سے غسل کے بغیر 10 بجے 11 بجے تک سوتے رہنا کیا ہے؟ تو محترم سامعین بتایا گیا، جو انسان جس پر غسل فرض ہو چکا ہے اسے چاہیے کہ صبح میں اٹھے اور اٹھ کر کے غسل کرے، نماز ادا کرے۔ پھر بتایا گیا جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں جنب ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو چکا ہو وہ گھر میں ہو، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اب تم کہتے ہو حضرت ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، حضرت ہمارے گھر میں نحوستیں پیدا ہو گئی ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، ساس بہو میں نااتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، حضرت کیا کریں؟ تو ہم کہیں گے آپ سے، ارے بھائی آپ پر غسل فرض ہو چکا ہے، آپ 12 بجے 11 بجے اٹھ کر غسل کریں گے تو رحمت کے جو فرشتے گھر میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں، اس سے رسول ہے، حضور فرما رہے ہیں جس گھر میں جنب ہو، جس گھر میں غسل فرض ہو چکا ایسا انسان گھر میں ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ارے جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہو اس گھر میں برکت کیسے ہو؟ حضور ارشاد فرماتے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضور ارشاد فرماتے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ایک بات، جو مسئلہ جب چھڑ گیا ہے، غسل فرض ہو چکا تھا، صبح میں اٹھا بندہ 10 بجے 11 بجے، تو اٹھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے غسل کرتے ہیں، نماز پنجگانہ کی پابند ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی انسان 10 بجے 11 بجے غسل فرض ہونے کے باوجود اٹھتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ غسل فرض ہو چکا تھا، 10-11 بجے بیٹھا، اب فیملی 2-3 فیملی ساتھ میں ملی ہوئی ہو تو انسان غسل کرنے میں شرماتا، امی کیا بولیں گے، بھیا ہیں بھیا دیکھ کے کیا بولیں گے، بھابھی کیا بولیں گے، ہوتا ہے نا یہ تو یہ شرما شرمی میں کیا ہوتا ہے، نہیں پہلے ناشتہ کر لیتا ہوں، ناشتہ کرنے کے بعد میں غسل کر لوں گا، 11 بجے سے 12 بجے غسل کر کے چلا، کسی کو کچھ پتا نہیں چلا، چیز ہے حاصل کیے، تو اس سے کیا؟ حالت جنابت میں کوئی انسان ناشتہ کر رہا ہے یا کچھ کھا رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، تو کیا گناہ ہوگا یا گناہ نہیں ہوگا؟ اس مسئلے کی بھی وضاحت یہاں پر کی گئی۔ کھانا کھانے یا عورت سے دوبارہ جمع کرنا چاہتا ہے تو انسان وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے، اور انسان اگر ویسا ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہوا۔ اگر کھا پی لیا تو گناہ نہیں بلکہ مکروہ ہوا اور محتاجی لاتا ہے یہ ہے۔ ابھی میں نے کہا گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم خود ناپاک رہے، ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم 11-12 بجے اٹھے ناشتہ کر رہے ہیں، اب یہ فعل جو ناشتہ کرنا حالت جنابت میں گناہ نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ ہاں محتاجی لاتا ہے، غریبی لاتا ہے، ہم خود دعوت دے رہے ہیں غریبی کو، ہم خود دعوت دے رہے ہیں محتاجی کو، تو ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہمیں کہ کیا ہم اس محتاجی کو دور کریں یا محتاجی کو لائیں۔ جو انسان اس طرح سے کرتا ہے محتاجی گھر میں ضرور داخل ہو رہی ہے
اور جو انسان ان چیزوں سے بچائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل کرتا ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد محتاجی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ اور بھی کہنا تھا، لیکن اللہ سلامت رکھے تو پھر اور کبھی انشاءاللہ کہیں گے۔ بولنے میں سننے میں کوئی خامی غلطی ہو اللہ رب العزت سے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے کھڑے